إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ سورہ مومنون کے حوالے سے تھا، جس میں اللہ رب العالمین آغاز میں ہی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن لوگ جو ایمان لے آئے۔ جب ہم اس سورت کے آغاز کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے؟ یعنی اگر یہ ایمان والے بھی کامیاب نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامران ہو گئے جو ایمان لے آئے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کس وقت میں بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ماحول کیسا تھا جب ان الفاظ کی بے حد ضرورت تھی۔ یہ الفاظ جب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک آیت میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پورا کا پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے سورہ مومنون نہیں پڑھی اور سورہ المؤمنون کی پہلی 10 آیات نہیں پڑھی؟ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اخلاق ہوتا ہے یہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف زبان کا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ میں وہ زبان کا تو میٹھا ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اخلاق کا بھی برا ہے، چاہے وہ زبان کا میٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ عیسائی اپنی زبان کے بڑے میٹھے لوگ ہیں، عیسائی لوگ بہت میٹھی زبان میں بات کرنے والے اور بڑا ہی صلح پسند لوگ ہیں، انتشار نہیں چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ چاہے انسان کی زبان میں سختی ہو لیکن سختی اس جگہ پر ہو جہاں اللہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لوگ کہتے ہیں سخت مزاج تھے، لیکن پھر بھی وہ اچھے اخلاق والے تھے۔
سخت مزاج کے باوجود اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور اللہ بھی قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت ہی رحم دل اور نرمی کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہ سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لے۔ اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اور پھر یہ جو خلق ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، یہ پیدائشی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں بھی رکھوایا کرتے اور آپ سے فیصلے بھی کروایا کرتے تھے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ یہ کس وقت میں بات ہو رہی ہے؟ کس وقت اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، عرب کا ماحول ہے، سرداری کا ماحول ہے، مشرکین مکہ، جو مالدار ہے، جس کے پاس حکومت ہے، اسے کامیاب سمجھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان لانے والے چھپ چھپ کر اب وہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور نمازیں بھی چھپ چھپ کر ادا کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف الگ سے ہے، اور اگر اپنے اسلام کو ظاہر کر دیں تو اپنی جان گنوانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حوصلہ دیا کہ یقیناً تم لوگ ہی کامیاب ہو۔ یہ نہ سوچنا کہ آج اگر ان کی سرداری ہے تو یہ کامیاب ہو گئے، یہ نہ سوچنا آج ان کے پاس حکومت ہے تو یہ کامیاب ہو گئے، آج اگر ان کے پاس بیت اللہ کی بھاگ دوڑ ہے، یہ چلانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ تم چاہے تھوڑی تعداد میں ہو، تم چاہے کمزور ہو، تم چاہے ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم چاہے ابھی اعلانیہ طور پر نمازیں نہیں ادا کر سکتے، یقیناً جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ان کے دماغ میں اور ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ اپنی مدد کب بھیجے گا۔ یہ نمازیں پڑھنا، یہ مشقتیں اٹھانا، یہ صبح اٹھنا، تہجد پڑھنا، اور دوسری طرف بدکار لوگ جو عیاشیاں اڑا رہے ہیں، اپنی مرضی کی سارے سہولیات میسر کر رہے ہیں، دنیا سے جس قدر چاہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخر یہ برابر تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یقیناً تم لوگ کامیاب ہو، تم کامیاب ہو چکے ہو، حقیقی کامیابی تمہیں حاصل ہو گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں حوصلہ ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف دوڑے، بھاگے دوڑے گھر کی طرف آئے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے، کبھی بہت زیادہ سردی لگنا، کبھی بہت زیادہ گرمی کی کیفیت۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ خوش اخلاق ہیں،
ان ساری باتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ آپ زبان کے میٹھے ہیں، یعنی اخلاق تھا انسان کے اعمال، اچھے نیک اعمال، غریبوں کی مدد کرنا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، یہ چیز تھی اخلاق۔ اور ہم نے صرف زبان کو میٹھا کر لینے کو اخلاق سمجھ لیا ہے۔ یقیناً یہ زبان کا میٹھا ہونا، اچھا ہونا، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن مکمل اخلاق یہ نہیں ہے۔ مکمل اخلاق اگر دیکھنا ہے، پوچھنا ہے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات تھی۔ اب سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات کیا کہتی ہیں؟ اس میں دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات، جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ دوسری صفت بیان ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کا خشوع خضوع سے اختیار کرنا اور اسے ادا کرنا، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے انسان کے۔ نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، اپنی داڑھی کے اندر خلل کیے جا رہا ہے، اپنی داڑھی کو چھیڑے جا رہا ہے، اس کے بال توڑ رہا ہے، آنکھوں کو مسلے جا رہا ہے، کپڑوں کو صحیح کیے جا رہا ہے، ساری نماز کا خشوع خضوع ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو نماز میں آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا لیتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کو نہ چھین لے، اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو نہ چھین لے۔ اور جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں، یہاں دیکھتا ہوں یہ کون آیا، ادھر دیکھتا ہوں یہ کون آیا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے نماز ادا کرنے کا، یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا ایک ایک پہلو کو واضح کر کے بتلایا۔ جب قیام میں کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو دیکھتے آپ کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، اور اس سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے والی جگہ پر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ نمازیں جو آج ہماری ہیں کہ دوڑے بھاگے چلے آئے، رکوع کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر اس رکوع والی رکعت کو بھی ہمارے حنفی حضرات نماز کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ رکعت وہ دوبارہ ادا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ خشوع خضوع والی نماز نہیں ہے۔ جب تک خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی، انسان وہ ایمان کی چاشنی کو چکھ ہی نہیں سکتا، ایمان کی لذت کو پا ہی نہیں سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں ہمارے حساب کتاب نہیں ختم ہوتے، ہماری دکان کا حساب، ہمارے لین دین کے حساب کتاب، وہ سارے کے سارے سجدے کی حالت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ایسی ہوتی تھی انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا ان کے ارد گرد آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ صحابہ کی نماز کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر اور بہادر ہیں، دشمن بھی جانتے تھے کہ اگر حملہ کیا جا سکتا ہے عمر بن خطاب پر تو وہ صرف نماز کی حالت ہے۔ نماز کی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کمزور پڑ جائیں گے، اگر حملہ ہو سکتا ہے تو صرف نماز کی حالت میں، باقی کوئی بھی پوزیشن ہو، کوئی بھی حالت ہو، عمر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، شہید نہیں کیا جا سکتا۔
دشمن کئی سالوں سے ساتھ رہ رہا ہے، وہیں پرورش پا رہا ہے، وہیں سے پیسے کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس نے یہی کمزوری دیکھی کہ نماز کی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہے کہ یہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی اللہ سے لو لگی ہوتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے اور کتنے بہادر انسان ہوں کہ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی جب دشمنوں کو پتہ چلتا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور آج ہمارے اتنے سارے جو قانون ہیں بڑے بڑے، ان بہت سارے قانون بنائے ہوئے عمر بن خطاب کے ہیں۔ یہ پولیس کا قانون بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز کیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا۔ ابو لولو فیروز چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا قیام کی حالت میں ہے، نماز میں مشغول ہیں، مگن ہیں، فجر کا وقت اس نے چنا ہوا تھا کہ اس وقت کچھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، اسی وقت بھاگ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چاقوؤں سے وار کر دیے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی نماز۔ پھر علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، بہادر، جن کی بہادری کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر، ان پر بھی نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا۔ ان کے دشمنوں کو بھی پتہ تھا کہ اگر علی کو شکست دینی ہے تو مقابلہ کر کے نہیں دی جا سکتی۔ نماز کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا۔ منافقت کے ساتھ ان بہادروں کو شہید کیا گیا، اور منافقت بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نماز کی حالت تھی جب اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اس حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نماز تھی، یہ تھی خشوع خضوع کی نماز۔ ہمارے کام کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ کسی کی 6 دکانیں ہوں گی بس، کسی کی 10 دکانوں کا حساب ہوگا، کسی کے کوئی پورے ملک کا حساب ہوگا، یہی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اتنے بڑے کام تو نہیں ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، ایک ایک طبقے پر نظر رکھنے والے، ان کی نماز دیکھیں کہ نماز میں اللہ سے ایسی لو ہے، کوئی پتہ نہیں دشمن کب میں آیا ہے، اور پیٹ میں چاقو بھی مار دیے اور پیٹ کو چاک کر دیا اور آنتڑیوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کھاتے تھے پیٹ میں سے نکل جاتا تھا۔ یہ تھے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، شہادت کو حاصل کرنے والے، شہادت کی اللہ سے دعائیں مانگنے والے۔ آج ہم تو اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے حق میں کوئی بات لکھ کر پوسٹ کریں گے کہیں ہمارا اکاؤنٹ بین نہ ہو جائے، اکاؤنٹ نہ بلاک ہو جائے۔ یعنی وہ شہادت کی طلب دل کے اندر ہونا وہ تو بہت آگے کی بات تھی۔ لوگ اس ڈر سے مسلمانوں کے حق میں بات نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ مجھے شہادت کی موت اتنی پسند ہے۔ یہ شہادت کی طلب تھی اور یہ خشوع خضوع تھا۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ جس ایمان کی یہاں بات کر رہا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، یہ ایمان اور جو آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ اندازہ لگائیں فرق کا، صحابہ کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا۔ ہم اپنے بچوں کی فکر میں ایسے پاگل ہوئے کہ اللہ کے حق کو بھی بھول گئے۔ اللہ کا حق کیا تھا؟ رب کا حق ادا کرنے کو بھی تیار نہیں، اولاد کی اس میں
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پیٹ میں چاقو لگ چکے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، کھا پی جو رہے ہیں وہ آنتڑیوں سے باہر نکل رہا ہے، اس وقت میں بھی جو مجلس شورا چھوڑ کر گئے، جن بندوں کا انتخاب کیا، جن لوگوں کا 6 بندوں کی رکنی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا، اس میں بھی لوگوں کو آگاہ کر کے گئے، صحابہ سے کہا کہ اس میں میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو شامل نہ کرنا، کمیٹی میں صرف مشورہ لے لینا، مشورے میں شامل کر لینا، لیکن میں اپنے بیٹے کو نامزد کر کے نہیں جاؤں گا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، بس دینی نہیں ہے تو کیا دیکھنا، حساب کرنا، خشوع خضوع بہت دور تک نظر ہی نہیں آتا، غفلت میں غافل ہو چکے ہیں، اولاد کی محبت میں اس قدر کہ انسان اپنی جوانی بھی ان کے پیچھے گلا دیتا ہے اور رب کو رب کا حق نہیں دیتا، ان کی محبت میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے، آخری سانسوں میں بھی اسے یہی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور رب کہتا ہے جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے میں تیری اولاد کو بھی پالوں گا، جیسے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کو جاری کیا ایسے اس کے لیے بھی کیا جائے گا، جیسے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پالا گیا تھا، خوبصورت چہرہ تجھے عطا کیا گیا، ایسے تیری اولاد کو بھی عطا کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے یہ مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ دنیا کی محبت میں حقیقی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بھی سب کے سب احکامات بتلائے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ نماز کے اندر جلد بازی، وہ نماز اللہ رب العالمین لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دیں گے، ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد تھا نماز ادا کرنا خشوع خضوع کے ساتھ، اور جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو بہت دور تک اس کا اسلام سے ہی تعلق نہیں ہے، عجیب مسلمان ہے، ایک نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود یہ شناختی کارڈ میں پکے ٹھکے مسلمان ہیں پاکستان کے۔ یہاں بات چاہے شیعہ کی ہو، چاہے بریلوی کی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی فرقہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ نماز چھوڑو، کسی کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تینوں اماموں کے نزدیک جو مستقل بے نمازی شخص ہے وہ واجب القتل ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو بے نمازی ہے اسے جیل میں ڈال دو، جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو، پھر سے اللہ کی طرف نہ آئے، نماز ادا کرنا شروع نہ کرے، اسے جیل سے نہ نکالو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے شرک اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جس نے نماز ادا کی وہ شریعت پہ چلنے والا، اور جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ واضح فرمان اور کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو پانی کی، اور وہ اس میں 5 مرتبہ ایک دن میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اے میرے صحابہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی میل باقی نہیں رہے گی، دروازے پہ نہر بہہ رہی ہے، 5 مرتبہ اس میں غسل کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، جو بندہ دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے
اللہ اس سے ہر قسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز ادا کرے اور نیت کر کے سوئے فجر کی نماز کی اور پھر فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے تہجد کی نماز بھی ادا کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے سے۔ رمضان میں تو بڑی رونقیں تھی، بڑے لوگ آ رہے تھے، اے اللہ میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں خطا کار، اور جاتے ہی رمضان کے اس کا ایمان بھی گیا، اس کی توبہ بھی گئی، اس کی نمازیں بھی گئی، اس کی آخرت کی فکر بھی گئی، اور اللہ کا خوف اور ڈر جو دل میں تھا وہ بھی گیا۔ ایک چاند دیکھ کر یہ نمازی بن گیا، دوسرا چاند دیکھ کر یہ بھاگ گیا۔ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو پکی ٹھکی توبہ، یصلح لکم اعمالکم، پھر وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ جب پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے اللہ تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ رمضان کی توبہ اور اس کے بعد پھر گناہوں کی گردش میں لگ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے توبہ نہیں کی گئی، صرف رمضان کا احترام تھا۔ اگر رمضان المبارک کا احترام ہی صرف کرنا ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں احترام، وہ بھی خیال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا آپ کو سدھارنے کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو نیکی کی طرف لگانے کے لیے، پکی سچی توبہ کرنے کے لیے۔ جو رب رمضان المبارک میں تھا آج بھی ہمارا وہی رب ہے، اور جو فرشتے اعمال ہمارے لکھ رہے تھے آج بھی وہی ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا کیا مزاج تھا کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا اللہ سے توبہ طائب کرتے رہتے، 6 مہینے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے رہتے، اے اللہ جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور بقیہ 6 مہینے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے، اے اللہ جو آنے والا رمضان ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ اسلاف کا مزاج تھا، اور آج ہم نمازوں سے ہی غافل ہو گئے ہیں، دین کی بنیاد سے ہی۔ تو یہاں تو اللہ بات کر رہا ہے وہ لوگ مومن ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، جو نماز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اور انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے اوپر پھر شیطان کے حملے نہیں ہوں گے؟ نماز حفاظت کرتی ہے انسان کی، بار بار یاد کرواتی ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کی طرف آنا ہے تو نے، کامیابی یہ ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اس طرف آنا تھا انسان نے جسے وہ بھلائے بیٹھا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کو بہت سی خوبصورت چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، دلکش اور دل نما، ان چیزوں کے ساتھ جن سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور ان کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دکھلائی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں کوئی شخص آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا واللہ اللہ کی قسم اس طرف کبھی بھی کوئی آ سکتا نہیں، کوئی مسلمان جہنم کی طرف نہیں آئے گا، ایمان والا بندہ۔ پھر جنت دکھائی گئی،
جنت دیکھ کر پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس جنت میں کوئی آئے گا؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب کے سبھی جنت کے لیے محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے، جو ان سے ہو سکے گا جنت کمانے کے لیے وہ محنت کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت کو ڈھانپ دیا مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کا سفر، صبر کا سفر اور دنیا کی تکلیفوں کا صبر، یہ ساری مشکلات کاٹتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے اور دنیا کی مشکلات کو جھیلتے ہوئے اس جنت تک پہنچنا ہے۔ اللہ نے ان مشکلات کے ساتھ اس جنت کو ڈھانپ دیا، یعنی اس جنت میں پہنچنا ہے تو اس کا یہ راستہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا اب آپ کو کیا لگتا ہے جنت تک کون پہنچے گا، کون جا پائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے تو لگتا ہے کوئی ہوگا جو اب اس جنت تک پہنچ سکتا ہے، کوئی ایمان والا ہوگا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے خوشنما چیزوں سے، جس میں لوگوں کے لیے عیاشیاں بھی ہیں، لوگوں کے لیے حرام کے راستے بھی ہیں، لوگوں کے لیے شراب کے راستے بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے عیاشیوں کے راستے ہیں، بے نمازی نماز پڑھے نہ پڑھے، بے فکرہ اپنی زندگی میں مگن، آسانیاں ہی آسانیاں، گناہوں کی زندگی، دنیا کی عیاشی، ان چیزوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا اب آپ کو کیا لگتا ہے اس جہنم میں کون آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اب لگتا ہے اکثریت اس جہنم کی طرف ہی چل پڑے گی، اس کے راستے آسان ہیں، یہاں جھوٹ بولنا بھی جائز، یہاں گالی دینا بھی جائز، یہاں نماز چھوڑ دو تب بھی کچھ نہیں، اس کے باوجود انسان مسلمان ہے پکا ٹھکا، کیوں؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ تو ایک معاہدہ تھا رب کے ساتھ، کیا اللہ میں تیرے دین پر پورا کا پورا اتروں گا، یہ تو رب کے ساتھ ایگریمنٹ تھا۔ کلمہ پڑھ کر انسان ایگریمنٹ کر لیتا ہے، غیر مسلم سے تو یہ اعتراض ہے ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو تو ہم پہلے اسلام کی دعوت دیں گے۔ کبھی علماء کو دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو کہہ رہے ہوں تم نماز ادا کرو، ان کو فورس کر رہے ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ؟ ان سے تو بعد میں بات ہوگی، پہلی بات تو ان سے کلمے کی ہوگی۔ یہ تو مسلمان کا فریضہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اب اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، یقیناً اس نے یہ نماز والا عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ او جی ہم نماز کے انکاری تو نہیں ہے نا، بس سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ڈھیل ہو جاتی ہے۔ یہ سستیاں، یہ کوتاہیاں، یہ ڈھیل ختم ہو چکی۔ یہ 50 تھی نمازیں، اللہ نے 5 کر دی، اور اس کا سوال بھی ہوگا۔ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے واجب کر دی گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق پہلی صف میں نظر آتا تھا، اور آج کے اپنے آپ کو پکے ٹھکے مسلمان کہنے والے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے مسجدوں کو رونق بخشی، صفوں میں ہم کھڑے بھی ہوئے، اللہ سے دعائیں بھی کی، کہاں ہیں وہ دعائیں؟ وہی رب ہے آج بھی وہی اللہ ہے، وہی ہمارا گھر، وہی مسجدیں، وہی اذانیں، لیکن مسجد کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہی آپ کی رضائی کا وزن ہے جو اٹھا کے آپ نے سائیڈ پہ کرنی ہے اور اٹھ کر وضو کر کے اللہ کی طرف آنا تھا۔ سب کچھ وہی ہے۔ اگر کچھ بدلا ہے تو انسان کے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ بدل چکا ہے، اب وہ ایمان نہیں ہے۔ رب بھی وہی ہے، اللہ کا گھر بھی وہی ہے، تمہارا گھر بھی وہی ہے، تم بھی وہی ہو، بسترا بھی وہی ہے۔ اگر کچھ بدلا ہے تو انسان کا ایمان، اور اگر یہ ایمان بدل گیا
تو پھر بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ تو اپنی توبہ کو قائم رکھیں، اپنی توبہ کو ضائع نہ کریں۔ جو رمضان المبارک میں اللہ سے توبہ استغفار کیا تھا اسے اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ اپنے گناہوں کی جو بخشش طلب کی تھی اب اسے جاری و ساری رکھیں کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ آج بھی رمضان المبارک کا مہینہ نیکی کی طرف لگانے کے لیے آیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے باوجود بھی رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا، توبہ تائب نہیں ہوتا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ تائب نہیں ہوتا، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو۔ اب جو توبہ تائب ہونے والا بندہ ہے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، الا یہ کہ کوئی ایک آدھا اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وگرنہ توبہ کا اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے تم توبہ کرو پکی سچی توبہ، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو توبہ تو ہوتی ہے پکی ڈھکی توبہ کہ اللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں اگر اس کے باوجود بھی انسان محنت بھی کر رہا ہے، فجر کے وقت انسان اٹھ بھی رہا ہے، فجر کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، ظہر کی بھی، اور نمازیں پڑھتے ہوئے کوئی کام کاج میں انسان سے کوئی نماز ڈیلے ہو جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے، نمازوں کو جمع کرنا پڑ جاتا ہے، یہ ہے کہ انسان سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی، یہ اس غفلت کی معافی ہے۔ لیکن اپنا دماغ ہی بنا لیا ہے یار ظہر میں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، عصر میں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، مغرب میں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر نمازوں کو خود ہی معاف کر لیا ہے، تو یہ تو رب کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ تو اپنی جانوں کے اوپر ظلم ہے۔ اگر ویسے غفلت ہو جائے نماز میں کہ انسان کسی کام میں مشغول تھا اور نماز ڈیلے ہو گئی، اب نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر لیا، مغرب اور عشاء کو، وہ بھی وہ شخص ہے جو کوئی بہت زیادہ مصروف ہے، کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن یہ نماز کا چھوڑنا اور نماز کا پڑھنا ہی نہ، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ میں دوبارہ وہی حدیث سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ بندے کے شرک اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم انکار تو نہیں کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے، عمل چھوڑ کر انکار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں زبان سے تو نہیں کہہ رہا نا کہ نماز فرض نہیں ہے، بھائی تو نہیں کہہ رہا لیکن عمل سے اقرار کر رہا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ تھا۔ اور آخری بات وہی کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مسلک کے علماء یہ اجازت نہیں دیتے کہ نماز کو چھوڑا جائے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان تینوں کے نزدیک جو مستقل نمازیں چھوڑتا رہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز کا انکاری ہے، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک وہ اس سے توبہ طائب نہیں ہوتا کہ اب میں نماز بھی ادا کروں گا، اللہ سے توبہ بھی کروں گا، تب تک اسے جیل سے نہ نکالا جائے۔ یعنی کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کسی کے نزدیک نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ انسان کی اپنی ہی غفلتیں ہیں، اس نے خود کے لیے اپنے آپ اپنے تصور میں اپنے لیے نماز کو معاف کروا لیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا قد افلح المؤمنون،
یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔